السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں سید اعجاز حسین شاہ کاظمی عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ الحسان اکیڈمی کے زیر انتظام چینل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں سبسکرائب بھی آپ نے کیا ہوگا، اور جب بھی نظر پڑے تو ضرور سبسکرائب بھی آپ اس کو ضرور کریں۔ اور آج کا اس چھوٹی سی جو ویڈیو ہے، اس پیغام میں آپ کی توجہ ایک نقطے کی طرف دلانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نعت پاک پڑھتے ہیں اور اس کے مصرعوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جو درمیان میں ہم کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا الفاظ کاٹ کاٹ کے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک یہ پوائنٹ ہے، ایک یہ نقطہ ہے، اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم جہاں رکتے ہیں اس مصرعے کے درمیان، وہ یعنی بے وزن بے ہنگم قسم کی جگہیں جو ہے وہ ہم وہاں پہ رکتے ہیں۔ اس میں بھی ایک ہمیں ایک سیکوینس رکھنا ہے، ایک ردھم رکھنا ہے، اور ایک ایسا یعنی توازن رکھنا ہے، اس میں ایک ایسا وزن رکھنا ہے کہ جہاں بھی رکیں پہلے مصرعے میں تو دوسرے میں بھی اسی طرح سے ہم جب رکیں گے تو ہماری سر لے ترنم جو ہے یہ برابر انداز میں چلتا رہے گا۔ اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کلام ہے، نصیر سراجی صاحب کا کلام ہے کہ مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں۔ اگر اس کو جو ہے وہ اگر توجہ نہ ہو تو بعض اس کو اگر یوں ہم پڑھ لیں تو یہ بے ہنگم سا مطلب ہوگا۔ مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، رہتا ہوں، تا ہوں الگ ہو گیا، رہ الگ ہو گیا۔ اسی طریقے سے یعنی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے رکنا کدھر ہے۔ یعنی وقفہ اگر کرنا ہے تو وہ بھی ایک مطلب متوازن کرنا ہے، ایک وزن میں کرنا ہے۔ مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں۔ تو دونوں مصرعوں میں جہاں پہ ہمیں رکنا ہے اور پورے کلام کے دوران اس مصرعے کا جو ردھم بنے گا وہ ایک ہی طرح کا ہو۔ اور یہ جو دو بڑی غلطیاں اکثر کرتے ہیں جو نعت پڑھنے والے جو نئے لوگ ہیں یا جو اس مراحل میں ہوتے ہیں، اس طرف کم توجہ ہوتی ہے۔ اور جب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب ٹی وی میں یا پی ٹی وی ہمارے اس میں نیشنل چینل میں بھی جب کمپٹیشنز ہوتے ہیں، جب یہ مسابقے ہوتے ہیں نعت کے، تو اس میں یہ چیز بطور خاص جو ہے وہ ججز حضرات اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ملا کے لفظ پڑھنا یہ صحیح ہے، اگر اس لفظ کو درمیان سے کاٹ دیں گے تو اس کے نمبر کاٹتے ہیں، چونکہ یہ ایک مطلب غیر فنی چیز ہے۔ تو فن تو جو صحیح اس کا تقاضا ہے کہ لفظ کو کم از کم پورا پڑھیں ہم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ سر سے اتارنے کے لیے ایک ہی سانس میں مصرعہ پڑھا جاتا ہے، اب اس کی سمجھ بھی آتی ہے نہیں آتی وہ کس طرح سے ہیں، تو پورے لفظ کو خود سمجھ کے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، یہ تو اللہ پاک کا قرآن کے لیے حکم ہے۔ تو قرآن چونکہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو قرآن پاک کے لیے بھی ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. نہیں کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھانی ہے تو تیزی میں آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے یا نہیں بتا سکتے. معافی ضمیر آپ کو اگر کوئی کسی کو پیش کرنا ہے تو وہ بالکل سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے.